نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کئی ہفتوں سے عقائد کے متعلق اور خاص کر علامات قیامت کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے آخرت کے معاملوں میں سے ایک معاملہ موت کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ ایماندار اور ایک نیک شخص کی موت آتی ہے تو اس کے متعلق حدیث میں جو باتیں آ رہی تھیں اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اب جو بات ہوگی وہ ایک کافر کی موت آتی ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جب کافر بندہ دنیا سے جاتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کو چھوڑ کر جب کافر بندہ جاتا ہے تو جو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں موت کے وقت، تو کالے چہروں والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے پاس اتنے دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے، یعنی وہ کافر کی۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے۔ ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کے سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے۔ یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے اور سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ اس طرح یعنی اس کی روح نہیں آنا چاہتی کیونکہ اس طرح بری حالت اس کی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو زبردستی کھینچا جاتا ہے۔ اس طرح ایک کافر کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ پھر اس روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، فوراً ان سے لے کر اسے ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں، اور ٹاٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسے کبھی کسی بدترین سڑی ہوئی مردہ لاش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں، کون سی خبیث روح ہے۔ مسلمان کی روح کے بارے میں بتایا گیا تھا، وہاں تو مبارکبادیاں ملتی ہیں ہر آسمان پر، لیکن جب کافر کی روح کو لے کر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کون سی خبیث روح ہے۔ وہ اس کا برے سے برا وہ نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کتاب یعنی سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے، یعنی اوپر نہیں جاتی، کافر کی روح وہاں سے زمین پھینک دی جاتی ہے۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں، یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر یہ سوالات اور جوابات ہو جاتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے، اس نے جھوٹ کہا کیونکہ اسے رب کی خبر ہے، لیکن یہ اس کو مانتا نہ تھا، اور جس دین پر تھا اس کا بھی علم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی علم ہے، لیکن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے کو نادان ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی اس کو پتا تھا پھر بھی اس نے انکار کیا تھا دنیا میں، لیکن ابھی عذاب کے ڈر سے وہ نادان بن رہا ہے۔ اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے، اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں چلی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کی جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے، مصیبت کی خبر سن لے،
یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مردہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا نہایت برا چہرہ برائی لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، یوں کہتا ہے اے رب قیامت قائم نہ کر۔ وہ مسلمان روح خوش ہو کر کہتی تھی کہ قیامت جلدی قائم کرو اے رب، یعنی یہ خوشخبریاں دیکھ کر، قبر کے اندر یہ راحت دیکھ کر۔ یہ کافر یہ پریشانیاں دیکھ کر کہے گا اے رب قیامت قائم نہ کر۔ اللہ تعالی ہم کو ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے اور اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا